बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान की जान लेने की कोशिश और नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म की दौड़ से बाहर और आसफ़ ज़रदारी ने मियाँ शहबाज शरीफ पर बम गिरा दिए, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं साबिक़ सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब के मतलब कि उन्होंने अब मुस्लिम लीग नून पर खूब भड़ास निकालना शुरू कर दी है, गर्जना बरसना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मैंने बनवाया था और उन्होंने जो काम किया, उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद एक तो पाकिस्तानी कौम को मायूस किया। क्योंकि वो काम कर ही ना सके, उनकी कारकर्दगी ज़ीरो रही, जिसकी वजह से उन्होंने पीडीएम को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून का तो बेड़ा ही गर्क कर दिया, ये उनका बयान था। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म कब बन सकते थे, ये नून लीग जो थी ये तो इस्तीफ़े देने के चक्कर में थे, इनको वज़ीर आज़म बनाया मैंने बनाया। ये तो हमेशा जब भी आए हैं डिक्टेटरों के कंधों पे बैठ के आए हैं, ये तो जमहूरी लोग ही नहीं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो डिग्गियों में बैठ के जहाँ जाते थे सबको इल्म है। तो नाज़रीन इकराम, ये उन्होंने पूरी तरह बम गिराना अब शुरू कर दिए हैं। क्या वजह है? वजह यह है कि पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ऐसा ही रहा है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो बड़े बड़े अतादी जो हैं वो एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी करना शुरू कर देते हैं। ये कोई नई बात नहीं। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने अब जो बयान देने शुरू किए हैं, अब जो बम गिराने शुरू किए हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, तो ये बात तो हम तस्लीम करते हैं, पाकिस्तानी कौम सारी जानती है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने में बहुत ज़्यादा किरदार आसफ़ अली ज़रदारी साहब का है, क्योंकि 56 इनके MNAs थे। अगर वो सपोर्ट ना करते मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बन सकते। और जिस तरह फिर सिंध हाउस इस्लामाबाद इस्तेमाल हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि वाकई किरदार तो आसफ़ अली ज़रदारी साहब का बनता है, जिनके मतलब ये मशहूर है एक ज़रदारी सब पे भारी। तो कोई शक नहीं, उनका किरदार बनता था। लेकिन अब बात यह है कि जिस मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तानी कौम को मायूस किया, ठीक है किया, पीडीएम को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, मान लेते हैं। लेकिन आसफ़ अली ज़रदारी साहब ये भी तो बता दें कि जिस पे अब आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं उसी की कबीना में आपके बेटे वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, उसी की कबीना में आपके और बहुत सारे मिनिस्टर रह चुके हैं। आज ही उन पर गर्जना बरसना आपने शुरू किया। अगर उनकी कारकर्दगी ज़ीरो थी, मानती है पाकिस्तानी कौम कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, महंगाई का तोहफ़ा दिया, आवाम की चीखें निकलवाईं, तो क्या ही अच्छा होता अगर आप 2-4 माह 5 माह 6 माह बाद ही ये देख कर कि उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है तो आप फ़ौरन रिज़ाइन करते, असम्बलियों को तहलील करने का मशवरा देते मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो आज ये मुल्क पाकिस्तान के हालात ना होते जो आज सब देख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं। तो ये सियासी पॉइंट्स को रंग नाज़रीन इकराम पाकिस्तान में चलता रहता है। बहरहाल अब खुलकर आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने गर्जना बरसना शुरू कर दिया है नून लीग पे।
تو ناظرین اکرام اب نون لیگ کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا جو اجلاس بیٹھا، سارے ان کے پارٹی اہم رہنما بیٹھے، تو میاں صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے کیونکہ پاکستان آ کر یہ پہلا اجلاس تھا ان کا۔ تو کسی ایک دوست نے کہا کہ میاں صاحب آپ تشریف تو لے آئے، لگ یوں رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وزارت عظمیٰ کی کرسی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میاں صاحب نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے؟ تو اس دوست نے، ان کے رہنما نے بتایا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں قدور شخصیات ہیں، یا دیگر کئی پارٹیوں کے قدور شخصیات نون لیگ میں آنے کی بجائے، پیپلز پارٹی میں آنے کی بجائے، JUI میں آنے کی بجائے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری وزارت عظمیٰ کی کرسی ہمیں خطرے میں نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام اگر دیکھیں تو جس نے یہ بات کہی ہے اس کی بات کو درست ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ میاں صاحب کو جس وجہ سے پاکستان میں لایا گیا، وجہ یہ تھی کہ نون لیگ سے متنفر ہو گئی تھی پاکستانی قوم، کیونکہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب تھے۔ جو مہنگائی ان کے دور میں ہوئی، 16 ماہ میں ہوئی، ڈالرز کا ریٹ دیکھیں، پٹرولیم مصنوعات کے ریٹ دیکھیں، ایون کسی بھی چیز کا جو اشیاء ضروریہ ریٹ دیکھیں تو آسمانوں کو چھو رہے تھے۔ تو وہ ڈنٹ پڑ گیا تھا، نقصان ہوا جو نون لیگ کا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ تو لایا اس لیے گیا کہ نون لیگ کی دوبارہ کھوئی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کو بحال کرنے کے لیے میاں صاحب کو پاکستان لایا جائے۔ لیکن جب وہ پاکستان آئے، جس طرح ان کا استقبال کیا گیا، جس طرح لوگوں کو جلسہ گاہ میں لے جایا گیا، سب نے دیکھا کہ میاں صاحب کے آنے کے بعد بھی ان کی پارٹی میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا کہ ان کی جو گم ہوئی مقبولیت تھی وہ واپس آ سکتی۔ میاں صاحب کے آنے سے پارٹی کو کچھ بھی اس کی کارکردگی میں بہتری نہیں ہوئی، مقبولیت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ جو نون لیگ کے زیادہ کارکنان ہیں وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب ہر دفعہ ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں، ہر دفعہ ڈیل کر کے آ جاتے ہیں، کہاں گیا ان کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو والا۔ تو ناظرین اکرام استحکام پاکستان پارٹی دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں، جتنے بھی PTI کو چھوڑ رہے ہیں یا دوسرے دیگر جتنے بھی ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نون لیگ میں جو پریشانی ہے ان کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے وعدہ تو یہ کیا گیا تھا کہ جو بھی PTI سے ہم نکلوائیں گے طاقتور حلقوں نے، وہ نون لیگ سے ڈیل ہوئی جو اس میں یہ وعدہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ آپ کی پارٹی میں ان کو بھیجا جائے گا، لیکن اب الٹی گنگا بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب اور ساری نون لیگ بہت زیادہ پریشانی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام اب بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ سلو پوائزننگ کے ذریعے ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ ناظرین اکرام آپ کو علم ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں تھے تب بھی وہ بے شمار مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ نون لیگ جو ہے یہ سلو پوائزننگ کے ذریعے لوگوں کی جان لے لیتی ہے۔ وہ ایسا زہر ہے جس کا اکثر وہ ذکر کرتے تھے کہ ڈاکٹر رضوان FIA کے جو سربراہ تھے یا مقصود چپراسی، ان کی جان لی گئی یا دیگر کی نون لیگ کی حکومت میں۔ تو اس چیز کا بارہا مرتبہ وہ اظہار کر چکے تھے کہ میری بھی جان کو خطرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ان پہ حملہ بھی کروایا گیا، ان کی جان کو خطرہ تھا، خطرہ ہے اور خطرہ رہے گا، کیونکہ جس طرح انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، وہ جھکے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں، بکے نہیں ہیں، ڈٹ کے وہ بولے ہیں، کسی بھی محاذ پہ کھڑے ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں جرأت اور بہادری کے ساتھ، ان کی جان کو آج بھی خطرہ ہے۔ تو یہ جو زہر ہے یہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے انسانی جان پہ۔ تو وہ جب آزاد تھے تب بھی اس خدشہ اس بات کا کرتے رہے ہیں کہ میری جان، اگر جیل میں انہوں نے کوشش کرنی ہے، پہلے تو انہوں نے حملہ کروایا، میں بچ گیا، اللہ نے بچایا، اب انہوں نے جیل میں یہ کوشش کرنی ہے کہ عمران خان کو یہ زہر استعمال کروایا جائے کھانے میں یا کسی بھی طریقے سے
تو کوشش کی جائے گی کہ میری یادداشت جو ہے وہ بھی کمزور کر دی جائے۔ تو ناظرین کرام، ان کی بہنوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی، اب ان کے وکلاء بھی کھل کر بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو یہ سلو پوائزننگ دی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک پاکستان، پہلے دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہم کھو گئے، لیاقت علی صاحب جو سابق وزیر اعظم صاحب تھے ان کو بھی ہم نے کھو دیا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی ہم نے کھو دیا۔ اب اس حادثے کا شکار ہو پاکستان، دوبارہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ملک پاکستان۔ چاہیے یہ نگران حکومت کو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شوکت خانم سے باقاعدہ ٹیسٹ کروایا جائے، ان کا چیک اپ کروایا جائے، باقاعدہ ان کی صحت کے متعلق پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔